اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیکھنے کا کیا فائدہ ہے کہ علم کی اہمیت عبادت سے زیادہ ہے، اور اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے علم حاصل کرنا اور پھر اس علم کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الرحمن the most merciful۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف دیتے ہیں سب سے زیادہ بے حد رحم کرنے والا الرحمن۔ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان، اس نے انسان کو تخلیق کیا۔ علمہ البیان، اس نے انسان کو اظہار کرنا سکھایا۔ اگر ہم غور کریں تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کرنے کے بعد پہلی جس فیور کا ذکر کیا وہ ہے کہ اس نے انسانوں کو قرآن کا علم دیا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے بھی پہلے کیا، جس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف بھی دھیان دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ خلق القرآن، کہ اس نے قرآن کو تخلیق کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی has spoken the قرآن۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی تخلیق نہیں۔ ہم ان 4 آیات کے آرڈر سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ قرآن انسان کی تخلیق سے زیادہ اہمیت اور تکریم کا حامل ہے۔ اس کا انسان سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، اسی لیے اس کا ذکر انسان کی تخلیق سے پہلے ہوا ہے، یعنی انسان کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں اگر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ہدایت یعنی قرآن نہ دیا جائے۔ دوسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے ثم السبیل یسرہ، تو اللہ تعالیٰ اسے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، وہ سیدھا رستہ جو علم کا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو ملحد یعنی ایتھیسٹ یا ایگنوسٹک ہوتے ہیں اور رسولوں اور کتابوں پر یقین نہیں رکھتے، اور جواب یہ ہے کہ انسانی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں اگر اللہ اسے ہدایت کا راستہ نہ دے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ رحمان کی ان 4 آیات کی ترتیب کرونالوجیکل نہیں، بلکہ ہر آیت کو اس کی اہمیت کے لحاظ سے اس ترتیب میں رکھا گیا ہے۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس بات کی کوئی منطق نہیں کہ انسان کی تخلیق کر دی جائے مگر اسے ہدایت کا رستہ نہ دکھایا جائے جس پر چل کر وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ قرآن انسان کی تخلیق سے بہت بڑا تحفہ ہے، کیونکہ اگر انسان کو علم اور مقصد کے بغیر اور اپنی تخلیق کے مقصد کے معلوم ہونے کے بغیر پیدا کیا جاتا تو وہ بہت ہی میزریبل ہوتا، اور اسی لیے آپ کو بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو اپنی تخلیق کا مقصد نہیں جان پاتے اور بہت میزریبل بن جاتے ہیں، کیونکہ انسان ہمیشہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ زندگی کیوں دی، اس کے ایسے حالات کیوں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن سکھایا اور انسان کی تخلیق سے پہلے ہی اس کا مقصد متعین کر دیا، اور اس کے لیے اس نے انسان کو اپنی بک دی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے انسان کو اظہار کرنا سکھایا، علمہ البیان، اور قوت اظہار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کی آزمائشوں میں سے ایک بہت بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا نہ سکے۔ نوٹس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قوت بیان کو علم کے بعد مینشن کیا، اس کا مطلب ہے کہ علم کے بغیر اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے، پہلے علم آتا ہے اور پھر بیان۔
ان سب آیات سے ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری عزت اور تکریم کو اس بات سے مشروط کر دیا ہے کہ ہم کتنا علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل کتنا کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن سیکھے اور پھر اس کو سکھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے میری تم میں سے سب سے نچلے درجے کے انسان پر۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قرآن کے علم کی بنیاد پر اور اس علم کے مطابق عمل کی بنیاد پر انسانوں کے درجے ہیں، اور قرآن کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر سیکھا نہیں جا سکتا، اور اس علم پر عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کریں۔ اور سنت پر عمل کر کے ہی ہم اپنا رتبہ معلوم کر سکتے ہیں، اس کو میئر کر سکتے ہیں کہ کیا ہم ویسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں، کیا ہم اپنی تخلیق اور وجود کا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اس کی راہ پر چلتے ہوئے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔